حاضرین مجلس، کل ہم لوگ سورۃ التکاثر کا مطالعہ کر رہے تھے، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور بہت ساری باتیں ہم نے شیئر کی آپ لوگوں سے۔ آج ہم لوگ سورۃ التکاثر کے بعد سورۃ القاریہ کی طرف منتقل ہونے جا رہے ہیں۔ سورۃ القاریہ، القاریۃ ما القاریہ، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ سورۃ القاریہ ہے۔ سورۃ القاریہ کے اندر لگ بھگ 160 الفابیٹس ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس سورت کی ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملنے والی ہیں۔ تو اس 160 کو 160 کو اگر ہم 10 سے ضرب دیتے ہیں تو صرف ایک زیرو بڑھا دینا ہوتا ہے، بس کافی ہے، تو گویا 1600 نیکیوں کا بندہ حقدار ہو جاتا ہے۔ 1600 نیکیاں اس بندے کو ملنے والی ہیں۔ تو یہ سورۃ القاریہ کا جو ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ قیامت کی ہولناکی ہے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں ہے۔ قیامت کا تذکرہ، قیامت کی ہولناکی ہے۔ یہ قیامت کی ہولناکی اور یہ قیامت پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی قیامت کو نہیں مانتا ہے، قیامت پر، آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے، تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بھئی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ، تو گویا آخرت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ آخرت پر ایمان جب بندہ لے کر آتا ہے تو اس کی زندگی ہی تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کو رکھا کیوں؟ اس کو ماننے کی صورت میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ساری کی ساری دنیا اس وقت 8 بلین اگر لوگ ہیں، ان میں سے آخرت پر ایمان لانے والے 2 بلین کے آس پاس ہی ہو سکتے ہیں، یا 1.5 بلین ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ پوری دنیا کا نظام آخرت پر ایمان لانے کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، یا کوئی بہت بڑا قاتل ہے۔ اس بندے کو دنیا کا کوئی نظام چینج کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہ دنیا کے نظام سے، دنیا کے سسٹم سے بچ کر نکلنے کے اس کے پاس بے شمار راستے ہیں۔ اگر ایک ملک میں جرم کرتا ہے تو وہ چاہے وہ 10,000 کروڑ کا جرم کرا ہو، 20,000 کروڑ کا جرم کیا ہو، کچھ بھی جرم کیا ہو، ایک ملک میں اگر کرتا ہے تو وہاں کے سسٹم سے بچنے کے لیے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے۔ اگر کسی اور ملک میں اس کا شکنجا مطلب ٹائٹ ہوتے جاتا ہے، شکنجا اس کا مضبوط ہوتے جاتا ہے، تو پھر وہاں سے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی نظام آدمی کو مکمل طور پر یہ گناہوں سے، جرائم سے بچا نہیں سکتا۔ اس نظام سے، اس سسٹم سے بچ نکلنے کی اس کے پاس بہت سارے راستے موجود ہیں۔ تو گویا
दुनिया का सिस्टम दुनिया वालों को जराइम से पाक नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस दुनिया वालों के पास आखिरत का तसव्वुर आ जाता है, आखिरत पर ईमान उसका मजबूत हो जाता है, तो जुर्म से खुद ब खुद बचने की कोशिश करता है। क्यों? वहां कोई मफर नहीं है। यहां एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, फिर वहां पर अदालत, अदालत में सफाई, अदालत में वकील, अदालत में जो है झूठे गवाही, सब कुछ चल सकता है। रिश्वत चल सकती, झूठी गवाही चल सकती, भाग सकता और उसके नए नए पैतरे निकाल सकते, नए नए मतलब निकाल, कुछ भी करके बच सकता है। लेकिन आखिरत का तसव्वुर ऐसा मजबूत है कि वहां पर बचने का कोई तसव्वुर उसके पास नहीं है, बचने का कोई चांस ही नहीं है। भागकर जा भी नहीं सकता, वकील को ला भी नहीं सकता और वहां पर केस लड़ भी नहीं सकता। वहां पर आदमी आखिरत पर ईमान लाने वाला ही ये मतलब बड़े बड़े जराइम से बच सकता है। तो दुनिया को ईमान बिल आखिरा का तसव्वुर ही जराइम से बचा सकता है। दुनिया का जो फिलवक्त सिस्टम है वो उससे निकलने के कहने के रास्ते पैदा हो जाते हैं। पहली बात ये पता चली कि दुनिया के सिस्टम को चेंज करने के लिए, जराइम से पाक करने के लिए आखिरत का तसव्वुर ही उसको काम आ सकता है, वरना यहां के रूल्स, यहां के कवायद, यहां के कानून उसको जुर्म से बचा नहीं सकते। बस समझ में आ गई। उसके बाद जो आदमी ये आखिरत पर अलकारियत मलकारिया, ईमान बिल आखिरा पर अगर ईमान रखता है ना, तो वो दुश्मन के साथ भी इंसाफ करता है, दुश्मन के साथ भी इंसाफ करता है। एक ऐसा छोटा मुल्क जिस पर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने बमबारी 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 करते हुए तबाह ताराज कर दिया, उसके पास कुछ कैदी हैं और वो कैदी उसके पास 1 महीना 1.5 महीना रहते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, वापस लौट कर आकर गवाही देते हैं कि जितने भी दिन हम उनके पास थे उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक किया। भाई ये ईमान बिल आखिरा वाले के पास दुश्मन कैदी बनकर आ रहा है और वह दुश्मन के लेडीज हैं, दुश्मन के बच्चे हैं, दुश्मन का फौजी है, दुश्मन कुछ भी हो सकता है। ये इसके पास आने के बाद यानी यहां रहते हैं तो जो आप जाकर खुद गवाही दे रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ ये बहुत मोहब्बत से बातें करते थे, हमारे बच्चों को अपने गोद में बिठाया करते थे और मुश्किल हालात में भी हमें फल ला कर दिया करते थे और उनका आदमी हमसे आकर अच्छी गुफ्तगू करता था। गवाही दे रहा है ये दुश्मन के साथ भी हुस्न सुलूक वो ईमान बिल आखिरा से ही हो सकता है। लेकिन वही वो आखिरत का इनकार करने वाले के पास से अगर कोई कैदी यहां आ रहा है, खातून भी कह रही है कि हमको टार्चर किया गया, खातून भी कह रही कि हमको जिस्मानी तौर पर हमें जो है मतलब तकलीफ दी गई, नशानत हमारे जिस्म पर बाकी हैं, वहां की जिंदगी जहन्नम है, ये गवाही दे रहा है। ये है छोटा सा फासला है, छोटा सा फासला है। यहां से यहां आ रहा है तो अच्छाई की गवाही दे रहा है, यहां से यहां जा रहा है तो इसको जहन्नम करार दे रहा है। तो गोया ईमान व बिल आखिरा का तस्वुर अगर पाया जाता है तो दुश्मन के साथ भी वो हुस्न सलूक करने पर मजबूर कर देता है। और ये ईमान बिल आखिरा, आखिरत पर ईमान लाने वाला जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करता है, जानवर के साथ भी हुस्न सलूक करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के साथ एक जंगल में गए और झाड़ों के नीचे वहां पर पड़ाव डालते हैं। एक झाड़ के नीचे एक साहबी ने पड़ाव डाला और सोते हुए ऊपर देखा कि जो है चिड़िया का घोंसला है, उस घोंसले के अंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूजे हैं, बच्चे हैं। आप साहबी को पसंद आ गए, उन्होंने अपने हाथ में लेकर जो है उसको खेलना शुरू किया। फिर काफिला निकला तो साथ साथ में बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो ऊपर से चिड़िया आकर चहचहा रही है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा किसी ने इस चिड़िया के बच्चों को लिया है,
صحابے نے کہا اللہ کا رسول میں نے لیا ہے، یہ بچے مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے، بہت پیارے لگ رہے تھے، تو اللہ کا رسول کے جو واپس لوٹا دو اس کو، ماں پریشان ہے واپس لوٹا دو۔ تو ایمان بالآخرہ ہی اس چھوٹی سی چڑیا پر بھی رحم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہ ایمان بالآخرہ، ہاں جب ایمان بالآخرہ ہوتا ہے نا تو تکلیف میں بھی اس کو تسلی ملتی ہے۔ عمار بن یاسر، سمیہ، فلاں 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 صحابہ کرام پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اللہ کا رسول گزر رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تھے، مومنٹ ایسا نہیں تھا کہ ہیلپ کر سکے، مدد کر سکے، تب بھی اب تسلی دے رہے ہیں، صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ وہاں ہم کو ملنے والا ہے۔ تو وہ تسلی اس بندے کو ایمان بالآخرہ کی اس کی تکلیف کو کم کر دے رہی ہے، اس کے مطلب اس جذبات کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ ایمان بالآخرہ جب ہوتا ہے نا تو ایک بیمار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابہ کرام لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی آدمی اسی دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے نا تو جب یہ عورت جا رہی اس کو دیکھ لے۔ تو لوگوں نے کہا اس کی کیا خاصیت ہے، یہ جنتی کیسے ہے؟ تو آپ نے کہا یہ اللہ کے رسول کے پاس یہ عورت آئی، آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، ہاں اور وہ مرگی کی بیماری جب آتی ہے تو پھر میں پریشان ہو جاتی ہوں، آپ دعا کریں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں دعا کروں تو ٹھیک ہے تمہاری بیماری چلی جائے گی، تم شفایاب ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم صبر کر لو تو اس کے بدلے میں تم کو جنت ملنے والی ہے، اگر تم صبر کر لو تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے۔ تو اس خاتون کے سامنے دو چوائس ہیں، یا تو پوری زندگی بیماری کے ساتھ رہیں یا جو ہے شفا مل جائے گی، اس کو شفا مل جائے گی، اگر بیماری کے ساتھ رہو گی تو تمہیں جنت ملنے والی ہے، جنت ملنے والی ہے۔ تو کہا اللہ کا رسول ٹھیک ہے میں صبر کر لوں، کیوں؟ جنت مجھے ملنے والی ہے۔ لیکن اللہ کا رسول آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بس آپ دعا کریں کہ جب یہ بیماری آ جاتی ہے، مرگی مجھ پر چھا جاتی ہے، تو بے ستری ہو جاتی ہے، میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میرے کپڑے جو ہے میں ستر کھل جاتا ہے، وہ دعا کریں کہ اللہ کا رسول وہ نہ ہو۔ اللہ کا رسول دعا فرمائے ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں ستر تمہاری جو ہے نہیں کھلے گی۔ تو بیماری کے اندر بھی حوصلہ دینے والی چیز ایمان بالآخرہ ہے، تکلیف میں بھی حوصلہ دینے والی چیز ایمان بالآخرہ ہے، دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ پیدا کرنے والی ایمان بالآخرہ ہے، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر مجبور کرنے والا ایمان بالآخرہ ہے، اور دنیا کے اندر جرائم سے پاک کرنے کے لیے بھی یہ ایمان بالآخرہ کا تصور ہی مضبوط ہے، کام آ سکتا ہے۔ یہی القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس میں آخرت کا تصور بٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کے اندر ایمان بالآخرہ کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔